حضرت سلطان باہو کی کتاب عین الفکر میں بتاتے ہیں کہ مرشد جو ہے وہ کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ کامل مرشد کی پہچان کیسے ہو؟ مرشد مردہ قلب کو زندہ کرتا ہے اور زندہ نفس کو مارتا ہے۔ مرشد ہر حاجت سے پاک ہوتا ہے، وہ سنگ پارس کی طرح اس کی مثل ہوتا ہے، اگر وہ لوہے کو چھو جائے تو لوہا سونا بن جاتا ہے۔ مرشد کسوٹی کی مثل ہے، اس کی نظر آفتاب کی طرح فیض بخش ہوتی ہے، وہ ہمیشہ دینے کی کوشش کرتا ہے لینے کی بجائے، وہ اندر سے خالی نہیں ہوتا، وہ اندر سے بھرا رہتا ہے اور وہ بانٹتا رہتا ہے۔ مرشد وہ ہے جس کا نفس مردہ ہو مگر دل جو ہے وہ زندہ ہو، خواہشات ختم لیکن دل جو ہے اس قلب میں وہ ذکر اللہ ہمیشہ زندہ رہے، راہ فکر میں فاقہ کشی جو ہے وہ کرنے والا ہو، اپنی پیٹ کی بھوک کو کبھی ان چیزوں کے بیچ میں نہ آنے دے۔ مرشد کمہار کی مثل ہوتا ہے جس کے سامنے مٹی دم نہیں مارتی، چاہے وہ اس سے جو بھی سلوک کرے۔ دیکھیے مرشد کو چاہیے وہ خدا بین اور طالب علم جو ہے، جو اس کا مرید ہے، وہ صادق الیقین ہو۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے رفیق راہ تلاش کرو پھر راہ چلو، اکیلے راہ چلنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کہتے ہیں بغیر استاد کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے پہلے رفیق راہ تلاش کرو، اس کے بعد راہ پر چلو۔ سلطان عارفین بتاتے ہیں آدمی کا جو وجود ہے وہ دودھ کی مثل ہے، دودھ میں لسی بھی ہوتی ہے، دہی اور مکھن بھی ہوتا ہے اور گھی بھی اسی سے نکلتا ہے۔ اسی طرح آدمی کے وجود میں نفس بھی ہے، قلب بھی ہے، روح بھی ہے، سر بھی ہوتا ہے، اور یہ چاروں ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ آدمی کا وجود کے اندر بھی بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں، جیسے دودھ میں ملک میں بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں، ملک کے اندر بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں، تو اسی طرح انسان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایک جگہ اندر جمع ہوتی ہیں۔ تو پھر مرشد کو اس عورت کی طرح ہونا چاہیے جو دودھ میں مناسب مقدار میں لسی ڈال کر رکھتی ہے پوری رات، اور وہ دہی جمتی رہتی ہے پوری رات۔ صبح کو وہ دہی سے مکھن نکالتی ہے اور اس مکھن اور لسی کو الگ کرتی ہے، پھر مکھن کو آگ پہ چڑھا کر تو وہ گھی بن جاتا ہے۔ تو وہ بالکل اسی طرح وہ جانتی ہے بہتر نمونے سے کہ دودھ میں یہ سارے بائی پروڈکٹ جو اندر پڑے ہوئے ہیں وہ الگ الگ کیسے کریں۔ تو حضرت سلطان باہو کہتے ہیں کہ مرشد بھی اسی طرح ہونا چاہیے، اس کو مقام قلب، مقام روح، مقام سر، ہر چیز کو اس کو الگ الگ کر کے اس کو خاص ایک بندے کو، اس کا جو طالب ہے، اس میں سے یہ ساری چیزیں نفس، قلب، روح اور سر، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو الگ الگ کر کے اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو دکھانا پڑے گا، تب جا کے پتہ چلے گا کہ یہ اصل مرشد ہے جو مرید کے ان چیزوں کو، ان سب زاویوں کو دیکھ رہا ہے جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مرشد بھی ایسا ہونا چاہیے، اسی عورت کی طرح۔ وہ جو عورت ہے اس کو پتہ ہے کہ کتنے مقدار میں یہ ساری چیزیں اس میں ڈلیں گی دودھ میں، اور کتنا ٹائم لگے گا، اور کس پہ گرم کرنا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، پوری رات رکھنا ہے، وہ سب چیزیں جانتی ہے۔ تو مرشد حضرت سلطان باہو بھی یہی کہتے ہیں کہ مرشد بالکل اس عورت کی مانند ہونا چاہیے کہ وہ جو اپنے طالب ہے، جو اپنا مرید ہے، اس کے اندر یہ جو چار چیزیں ہیں، نفس، قلب، روح اور سر، وہ سب چیزوں کو وہ الگ الگ کر کے سب پہ کام کرے۔ اگر آپ کو پہچان کرنی ہے اپنے مرشد کی، تو وہ آپ کو اپنے آپ سے، طالب کو
انٹروڈیوس کرائے گا اپنے نفس کے ساتھ، اپنی قلب کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ اور اپنے سر کے ساتھ، اور ان سب چیزوں کو الگ کر کے شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت تک تکمیل کروائے گا۔ یہی مرشد کی اصل پہچان ہے۔